السلام علیکم جی، مجھے کہتے ہیں نا چودھری، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، اپنی آج کی ویڈیو کا آغاز ایک خوبصورت کال سے کرنا چاہوں گی قائد اعظم محمد علی جناح کے۔ وہ کچھ یوں ہے: دوز مسلمز ہو آر اپوزنگ پاکستان ول اسپینڈ دیئر ہول لائف امپروونگ لائلٹی ٹورڈز انڈیا۔ اور یہ بات آج ہمیں سچ دکھائی دے رہی ہے۔ کیسے؟ سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہوتی ہے جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک لڑکی، مسلمان لڑکی، انڈین ٹیریٹری میں، انڈین کالج میں پڑھتی ہے، اور وہ وہاں پر اپنا اسکوٹر پارک کرتی ہے۔ اسکوٹر پارک کرنے کے بعد وہ اندر انٹر ہوتی ہے کالج میں کسی کام سے، اور آدمیوں کی، لڑکوں کی بڑی تعداد اس کو ہراساں کرنے کے لیے وہاں پہ کھڑی ہے، اور اونچی آواز میں اس پہ جملے کس رہے ہیں، اونچی آواز میں اس کو ہراساں کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جے شری رام کے نعرے لگائے جا رہے ہیں۔ اور وہ لڑکی پہلے نکلتی ہے، گھبرائی نہیں، اس کے تاثرات، ایکسپریشنز آپ نے ویڈیو میں دیکھے ہوں گے، وہ بالکل گھبراتی نہیں ہے، وہ نکلتی ہے، ان کو فیس کرتی ہے اور اللہ اکبر کہنا شروع کر دیتی ہے اونچی آواز میں۔ جتنی اونچی آواز میں نعرے کسے جا رہے ہوتے ہیں، اس کو فالو کیا جا رہا ہوتا ہے، اتنی ہی بلکہ اس سے زیادہ اونچی آواز میں ہمت کے ساتھ وہ اللہ اکبر کہتی نظر آتی ہے۔ جب یہاں سے پاکستانی چینلز سے اسے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کی گئی تو اس نے اپنا انٹرویو دیا۔ اس کا نام مسکان تھا، اور اس نے کہا کالج میں چھٹیاں تھیں، دوست ساتھ نہیں تھی کوئی بھی ساتھ، اور وہ اکیلی، ہم ویڈیو میں بھی ہمیں نظر آیا کہ وہ اکیلی نکلتی ہے، اور اپنی اسکوٹر کو پارک کرتے ہوئے جب وہ اسائنمنٹ سبمٹ کرانے کی کوشش کرتی ہے، اس کو اسائنمنٹ سبمٹ نہیں کرانے دی جاتی۔ اور کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ انڈیا میں، بلکہ پورے ملک میں، انڈیا میں مسلم مائنورٹیز کے ساتھ جو سلوک کیا جاتا ہے وہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہے۔ یہ شاید اسلاموفوبیا، وہ اسلاموفوبیا کہ انہیں اسلام سے ڈر لگتا ہے، مسلم خواتین سے ڈر لگتا ہے، ان کی جرت، ان کی ہمت سے ڈر لگتا ہے، تو یہ وہ اسلاموفوبیا ہے۔ They have fear about Islam. They have fear of Islam. They are coward and they have proved it millions of times in the history and in present too. لڑکی سے جب انٹرویو کیا گیا تو اس نے کہا کہ میرا نام مسکان ہے، اور جب مجھے ہراساں کیا گیا تو میں بالکل نہیں گھبرائی، اور میں نے اونچی آواز میں اللہ اکبر کے نعرے لگانے شروع کر دیے، میں نے بھی۔ اور پھر کچھ ٹیچرز ہیں، اس نے کہا سپورٹ، کیونکہ ظاہر ہے پریشر تو ہوتا ہے انڈیا میں، آپ مودی کی حکومت کے خلاف کچھ بول نہیں سکتے۔ تو خیر اس نے یہ بھی کہا کہ مجھے میرے ٹیچر نے سپورٹ کیا، گارڈ تھے جو کہ بعد میں آگے جو نے میری ہیلپ کی اور مجھے بچایا، مجھے کالج سے نکالنے میں مدد کی، اور اس کو اسائنمنٹ سبمٹ نہیں کرانے دی، کیونکہ انڈیا میں بہت سارے کالجز میں حجاب پر پابندی لگانے کے اقدامات کیے جا رہے ہیں، اور بھرپور انداز میں کیے جا رہے ہیں۔ ابھی اس واقعے کے بعد، اس ویڈیو کے بعد سوشل میڈیا پہ ایک ٹرینڈ وائرل ہو جاتا ہے مسلم گرلز کے نام سے، پاکستان میں، بلکہ پاکستان سے باہر مقیم جتنے بھی مسلمان بہن بھائی ہمارے، انہوں نے اس لڑکی کے حق میں ٹویٹس کی، اس کی ہمت کو سلام کیا، اس کی جرت کو سلام دیا، اور ایسے ماں باپ کو سلام کیا جنہوں نے ایسی بیٹی، باہمت بیٹی پیدا کی، اور ہزاروں ٹویٹس کی گئی۔ لیکن انڈیا کا میڈیا پروپیگنڈا ہم سے چھپا نہیں ہے۔ اوچھے ہتھ کنڈے ایک ٹول کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے، مسلمانوں پہ کیچڑ اچھالنے کے لیے، اور وہ ہم نے نہ صرف اس کا مظاہرہ مقبوضہ کشمیر میں دیکھا ڈرون ڈراموں کے صورت میں، بلکہ ہم ابھی بھی دیکھ رہے ہیں کہ ایک جہاں پر مسلم گرلز کے نام سے ٹویٹر ٹرینڈ چل رہا تھا، وہیں پر حجاب میں لپٹی طوائف کے نام سے بھی ایک ٹرینڈ چل رہا تھا، جو کہ انڈین سائڈ سے چلایا جا رہا تھا مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے، کیونکہ دے ہیو فیئر اباؤٹ اسلام، دے آر کوورڈ۔ یہاں سے ٹرینڈ کے بعد ہم نے دیکھا کہ ہندوتوا، یہ کہانی ہوتی کیسے ہے۔ انڈیا میں بہت بڑی تعداد میں مظاہرے ہوتے ہیں، احتجاجی مظاہرے ہوتے ہیں، اور وہ احتجاجی مسلم مائنورٹیز یا پھر مختلف آزادی پسند تحریکیں وہاں پر چل رہی ہوتی ہیں۔ کچھ ایکسپرٹس کا یہ بھی کہنا ہے، جیسے ویڈیو وائرل ہوئی تو میں کچھ بیانات سنی تو انہوں نے کہا کہ ابھی تو حجاب پر یہ تمام ایشوز ہوئے اور لڑکی کو ہراساں کیا گیا ہے، جلد ہی اگر ایسا ہی ہوتا رہا، اور ایسا ہی ہوتا ہے انڈیا میں، اور ایسا ہوتا رہا بھی ہے، تو وہ جو سکھ برادری ہے ان کی ایک پگڑی ہوتی ہے جس کو انگلش میں ٹربن کہا جاتا ہے، تو جلد ہی اس پر بھی ایشوز شروع ہو جائیں گے اور ان کو بھی ہراساں کیا جائے گا، اور یہ تحریکیں عام ہوتی جائیں گی، یہ مظاہرے عام ہوتے جائیں گے، اور شاید جتنا ظلم وہ مقبوضہ کشمیر میں کر رہے ہیں وہ اپنے ملک میں تو کرتے ہیں۔ اٹس آل بیکاز آف RSS آئیڈیالوجی، راشٹریہ سویم سیوک آئیڈیالوجی، ہندوتوا پالیسی، ایکسٹریمسٹ اپروچ، نیشنلسٹ اپروچ آف مودی، جس کا مظاہرہ وہ آج نہیں، جس کا مظاہرہ وہ ہمیشہ کرتے ہیں۔ ہم نے 5 فروری کو کشمیر سولیڈیرٹی ڈے تو منایا، دنیا بھر میں مقیم مسلمان، انہوں نے کشمیریوں کے حق میں کشمیریوں کی ہمت کو سلام دیتے ہوئے انڈین ریووکیشن آف آرٹیکل 370 اینڈ 35A کے خلاف کھڑے ہو کر احتجاجی مظاہرے کیے۔ پاکستان کی مختلف شہروں میں، مختلف کونوں میں احتجاج ہوئے، لوگوں نے اپنے کشمیری بہن بھائیوں کے حق میں آواز اٹھائی، اور یہ پیغام دیا کہ انڈیا، اور یہ ان کے مظاہرے اور ان کی آواز اٹھانا اس بات کی تصدیق ہے کہ جو بے ایمانہ اقدام
ریووکیشن آف آرٹیکل 370 اور 35A انڈیا میں ہوا، اس کی مثال کہیں دنیا میں نہیں ملتی. یعنی اگر مسئلہ ایسٹ تیمور کا ہو تو فوراً حل ہو جاتا ہے، کیونکہ انٹرنیشنل میڈیا از کوائٹ اباؤٹ دا بروٹیلٹی ایکٹس ان مقبوضہ کشمیر، ان انڈین آکوپائڈ کشمیر. ڈوزیئر جاری ہوتے ہیں، رپورٹس لکھی جاتی ہیں، لیکن کچھ نہیں کیا جاتا مظلوم کشمیریوں کے لیے. ڈوزیئر کے لیگل اسٹیٹس بھی آپ کو یاد ہے، وہ اتنا برڈنائز نہیں کر سکتے کیونکہ انڈیا ایک بڑی مارکیٹ ہے اکانومی کے حوالے سے، اور بہت سارے ممالک، یعنی اگر ویسٹرن سائڈ کی بات کریں، یو ایس کی بات کریں، تو وہ انڈیا کی سائڈ پر نظر آتے ہیں. اور جب ہم انڈین آکوپائڈ کشمیر کی بات کرتے ہیں، وہاں پر مقیم مظلوم کشمیریوں کی بات کرتے ہیں، تو وہ صرف ایموشنل اسٹیٹمنٹس تک رہ جاتی ہیں. بات کروں گی پھر مسکان کی. وہ ایک لڑکی نہیں ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ انڈیا میں مسلم مائنورٹیز کے ساتھ ہمیشہ سے یہی سلوک کیا گیا ہے. میں کوشش کروں گی اسلاموفوبیا جس کا بھی میں نے ذکر کیا، فیئر اباؤٹ اسلام کی، اسلاموفوبیا اسٹارٹ کہاں سے ہوا؟ یہ ویسٹ پروپیگنڈا تھا ایک، جس میں مسلمانوں کو بدنام کرنے کی کوشش کی، اور انڈیا اس میں بھرپور ساتھ دیتا دکھائی دیتا رہا ہے ہمیشہ سے، کہ مسلمانوں کے خلاف کوئی بات ہو اور مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے کوئی بات ہو، مسلمانوں پر کیچڑ اچھالنے کی کوئی بات ہو، تو انڈیا ہمیشہ آگے آگے رہتا ہے. اور یہ مسلم مائنورٹی کی جو میں نے بات کی، ہمارے بہت سارے ایسے مقیم وہاں پر بہن بھائی ہیں انڈیا میں، مسلم بہن بھائی، اور ان سے جب بھی بات کرتے ہیں سکھ برادری سے، ہمارے یہاں پر مائنورٹیز کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے، یہ میرے اور آپ سب کے سامنے ہے. شاید ہم ایک ایکسٹرا پروٹوکول دیتے ہیں، ہم ایک ایکسٹرا کیئر کرتے ہیں ان کی، کہ دے بلانگ فرام آر کنٹری، دے آر فرام آر نیشن، وہ ہماری قوم ہیں، وہ ہمارے ملک کا اثاثہ ہیں، ان کا شاید زیادہ خیال رکھیں کیونکہ وہ اپنے ملک میں نہیں ہیں. لیکن انڈیا میں بار بار مسلمانوں کو یہ احساس دلایا جاتا ہے کہ یہ وہ ان کا ملک نہیں ہے، یہاں پر وہ اپنے مذہبی رسومات ادا نہیں کر سکتے، یہاں پر وہ چین کی زندگی نہیں گزار سکتے، یہاں پر وہ آزادی سے نہیں رہ سکتے، یہاں پر وہ سکھ کا سانس نہیں لے سکتے. بہت سارے انٹرویوز ہیں، یعنی انڈین میڈیا بھرپور کوشش کرتا ہے کہ کوئی ایسی چیز سامنے آئے جس میں نہ آئے ایسی سامنے جس میں وہ مودی کے خلاف بات ہو رہی ہو. یعنی اس کا ایک آپ کو بتاتی ہوں وہاں پر مسلمانوں کے ساتھ سلوک کیسے کیا جاتا ہے. عام مسلمانوں کے ساتھ یہ سلوک کیا جاتا ہے کہ نہ ان کی ویڈیوز شیئر کی جا رہی ہیں، نہ ان کے بیانات کو آن سکرین دکھایا جاتا ہے. ویسے تو وہاں پر بڑی بڑی اینکرز اور بڑے دبنگ انداز میں وہ پاکستانی گیسٹ کو لیتے ہیں اپنے ڈسکشن پینل میں، اور ہمیشہ سے ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ان کو انسلٹ کرنا ہے. اگر اتنے باہمت ہیں آپ، اگر اتنی ہی جرأت ہے آپ میں، اور اتنے ہی بادشاہ لوگ ہیں آپ، تو جناب کسی ایک مظلوم مسلمان کا، کسی ایک مظلوم کشمیری کا انٹرویو تو چلا دیں، ان سے ہی ذرا بات کر کے دیکھ لیں کہ آر یو ہیپی ان آر کنٹری. ہم بھی کرتے ہیں اور آپ بھی کر کے دیکھ لیں. تو یہ عالم ہے ان کا. اور یہ میں کہہ رہی ہوں ایک عام مسلمان کی وہاں پر یہ حالت ہے. آپ کو یاد ہوگا ریسنٹلی ابھی ایک سیلیبریٹی سنگر کی وہاں پر جو لتا جی کی وہاں پر ڈیتھ ہوئی، اور ان کے فیونرل پر جو ان کا ایک پوری رسم ہے کہ وہ جلایا جاتا ہے، اور وہ فیونرل وائٹ کلر کا جو پڑا تھا وہاں پر، شاہ رخ خان وہاں پر موجود تھے. ایک ویڈیو اور ایک پکچر ہم نے دیکھی کیونکہ وہ مسلمان ہیں، شاہ رخ خان، سلمان خان، عامر خان. تو جب اتنی بڑی سیلیبریٹی اس کو نہیں چھوڑا انہوں نے، تو وہ عام مسلمان لڑکی کو کیسے چھوڑ دیتے. ہوا کچھ یوں، شاہ رخ خان اس فیونرل میں موجود تھے، اور کیونکہ ہمارے ہاں ایسے ہوتا ہے جیسے ایسے کیا جاتا ہے، کچھ پڑھ کر انہوں نے پھونکنے کی کوشش کی میت پہ، اور اس کو یہ تشبیہ دی گئی کہ انہوں نے تھوکا ہے، ہی اسپٹ آن دا ڈیڈ باڈی. اور ان کو اس حوالے سے ان کو بدنام کرنے کی کوشش کی گئی. تو شاہ رخ خان از اے سیلیبریٹی، ون ہو ہیز سروڈ فار دا انڈیا، ون ہو ہیز پرفارمڈ فار دی انڈیا. اور انڈیا میں ان کے لاکھوں کروڑوں فینس ہیں، لیکن وہ فینس صرف مودی اپروچ کے مطابق چلتے ہیں، وہ ایک نیشنلسٹ اپروچ کے مطابق چلتے ہیں، وہ ایک ہندوتوا پالیسی کے مطابق چلتے ہیں. اور شاید ہی ہارڈلی کسی ایک دو سیلیبریٹی نے، مجھے بڑا افسوس ہوا، ایک دو سیلیبریٹی نے ان کے لیے ان کے حق میں بس بولا کہ ان پر غلط الزام لگایا جا رہا ہے. اگر اس نے تھوکنا ہے، اگر شاہ رخ خان نے تھوکنا ہے، تو وہ کیا وہ ہی از اے سیلیبریٹی، وائی وڈ ہی ڈو دس. اور یہی ان کے نام کے ساتھ منسوخ کیا گیا، اور ویڈیوز وائرل ہوئیں، پکچرز وائرل ہوئیں. تو جب ایک سیلیبریٹی کے ساتھ یہ سلوک کیا جاتا ہے، جس نے آپ کے کنٹری کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا ہے، جس نے آپ کی میڈیا انڈسٹری کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا ہے، جن کے کونے کونے میں نہ صرف پاکستان ہے بلکہ دنیا بھر میں ان کے فینس ہیں، کتنا ریونیو جنریٹ کر کے دیا آپ کی میڈیا انڈسٹری کو، جب آپ نے ان کو نہیں چھوڑا، تو جناب آپ اس لڑکی کو جس کا نام مسکان ہے، اور جو مسلمان ہے، اور جس نے حجاب پہنا ہوا تھا، آپ اس کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ یہ آپ کی مینٹالٹی ہے. یہ مسلم مائنورٹیز کے ساتھ وہاں پر جو سلوک کیا جاتا ہے، یہ اس کا بھرپور مظاہرہ کیا آپ نے. ناظرین، آج کی ویڈیو سے مجھے اجازت دیجیے گا. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.